اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرڈر 10 CPC 1908، 4 رولز ہیں اس کے۔ یہ آرڈر 10 بنیادی طور پر پارٹیز کی طرف سے کسی مقدمے کے کسی فیکٹ کو ایڈمٹ کرنا یا ڈینائل کرنے سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کسی ایڈمیشن کو یا کسی ڈینائل کو قلم بند کس طرح سے جج صاحب نے کرنا ہے اور پارٹیز ایک سول کورٹ نے کس طرح سے ایگزامن کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ریفر کرنا چاہوں گا آل انڈیا رپورٹر 2002 سپریم کورٹ آف انڈیا، پیج ہے 1976 جو ہے، وہ اس بات کی بڑی اچھی انٹرپریٹیشن ہمیں دے دیتی ہے۔ اب صاحب ہم آتے ہیں آرڈر 10 کے رول 1 کی طرف۔ آرڈر 10 رول 1 کہتا ہے کہ دعوے کی فرسٹ ہیئرنگ کے وقت عدالت سول کورٹ جو ہے ہر فریق یا اس کے وکیل کی طرف سے اس ڈینائل کو یا اس ایڈمیشن کو قلم بند کرے گی جو انہوں نے پلیڈنگز کے اندر، یعنی عرضی دعوے میں اور جواب دعویٰ میں بیان کیے گئے امور کے بارے میں کیے ہیں۔ جو بھی پلیڈنگز کے اندر انہوں نے ایڈمیشن یا ڈینائل کیا ہے وہ قلم بند کیا جائے گا، اور ایٹ دا فرسٹ ہیئرنگ کی بات ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر پارٹیز کے ایڈمیشن اور انکار کو عدالت اس غرض سے ریکارڈ میں لاتی ہے تاکہ پارٹیز کے درمیان جو تنازع کی وضاحت ہو سکے فرسٹ ہیئرنگ میں ہی۔ اس حوالے سے صاحب PLD 1983 کوئٹہ ہائی کورٹ پیج 114، 1984 CLC پیج 2220 اور آل انڈیا رپورٹر 2002 سپریم کورٹ پیج 1976، آل انڈیا رپورٹر 2003 الہ آباد ہائی کورٹ پیج 64، 1980 CLC پیج 121، 2000 MLD پیج 2045، PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 581، PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 742 جو ہے وہ آرڈر 10 رول 1 کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا صاحب اس طرح سے کہ 27 جولائی 2002 کو نا آرڈر 10 کے اندر ایک ترمیمی آرڈیننس دیا گیا۔ اب یہ ترمیمی آرڈیننس جو تھا بنیادی طور پر اس میں واضح کیا گیا، ایک نیا آرڈر 10 کا ایک نیا رول دے دیا گیا 2002 میں۔ اس رول کا نام رکھا گیا 1A۔ 1A میں واضح کیا باتیں واضح کی گئیں، وہ واضح کی گئی 3 باتیں، ٹھیک ہے جی۔ قانون میں CPC میں امینڈمنٹ 2002 جولائی میں کی گئی ہے، ایک امینڈمنٹ آرڈر 10 رول 1A اضافہ کیا گیا ہے۔ کن چیزوں کے حوالے سے؟ 3 چیزوں کے حوالے سے۔ ایک سول کورٹ کوئی بھی ضابطۂ کار روبہ عمل لا سکتی ہے جو کہ CPC 1908 کی کسی بھی سیکشن، کسی آرڈر، کسی رول سے کنٹراڈکٹ نہ کرتا ہو، تاکہ کیوں دیکھیں جس طرح سے اگر کوئی چیز، جس طرح سے انہیرنٹ پاور 151 دی گئی تھی نا، اسی طرح 1A میں کہا گیا کہ عدالت جو ہے کوئی بھی ضابطۂ کار اڈاپٹ کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان بھائی معاملات حل ہونے چاہیے، نہ کہ CPC عذاب بن کے ہمارے سروں پہ لٹک جائے۔ 2002 میں مشرف نے اچھا کام کیا گیا تھا۔ اب پہلی بات
1A میں جو کہی کی تھی، رول 1A آرڈر 10 میں، کہ وہ ابتدائی کارروائی کے حوالے سے ایسے احکامات صادر کرے پارٹیز کی پلیڈنگز کو دیکھتے ہوئے جس سے مقدمے کی اس دعوے کی کارروائی کو تیز کیا جائے، یہ نہ ہو کہ دادا دعویٰ کر رہا ہے اور پوتا بھگت رہا ہے اس کو۔ اس بات کو مشرف دور میں 2002 میں آرڈر 10 رول 1A کا جب انسرشن کیا گیا تو A1 کی پہلی کلاس یہ تھی۔ اب دوسری کلاس یہ کی تھی کہ پارٹیز کی رضامندی سے سیول کوڈ کمیشن جاری کر سکے گی جو گواہان کی شہادت قلم بند کرنے کے علاوہ دستاویزات داخل عدالت کر سکے گی، اور مقدمے کی کارروائی کے سلسلے میں دیگر اقدامات بھی کسی کمیشن مقرر کر کے کیے جا سکیں گے۔ اس کے بعد تیسرا جو اضافہ کیا گیا تھا رول 1A آرڈر 10 میں، 10ویں آرڈر کے رول 1A کا تیسرا اضافہ یہ تھا، اور بڑا اہم ہے، یہ ملتا جلتا ہے 89A CPC 1908 سے۔ جس طرح سے جو پہلی بات ہے نا وہ اس طرح سے ہے کہ عدالت کوئی بھی ایسے اقدامات کرے جس سے جو ہے انصاف کا بول بالا ہو سکے، مقدمے کی دعوے کی کارروائی تیزی سے چل سکے، وہ تھوڑا تھوڑا ملتا ہے 151 سیکشن CPC 1908 سے۔ اسی طرح یہ بات دیکھیے گا کہ پارٹیز کی رضامندی سے جو پارٹیز کے درمیان تنازع ہے، جو کہ آرڈر 10 رول 1 میں وضاحت ہو گئی ہے ان کی پلیڈنگز دیکھتے ہوئے کہ ان دونوں پارٹیز کے درمیان رٹا کیا ہے، اصل تنازع کیا ہے، تو اس تنازع کے حل کے لیے کوئی بھی متبادل طریقہ کار جو ہے وہ عدالت پارٹیز کی رضامندی سے کوئی بھی متبادل طریقہ کار اختیار کر سکتی ہے، جس میں عمل ثالثی یعنی میڈیشن بھی ہے، ریکنسیلیشن بھی ہے، اس میں جناب ثالثی کروائی جا سکتی ہے، مصالحت کروائی جا سکتی ہے، یا حتیٰ کہ جا کے آؤٹ آف کورٹ کو سیٹلمنٹ کر سکتے ہو جب کر کے آ جاؤ۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں آرڈر 10 رول 1A میں جو 2002 میں انسرشن کی گئی تھی، اس میں یہ بات واضح کی گئی، اور یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ CPC 1908 میں آرڈر 10 رول 1A جو ہے وہ بڑا اس حوالے سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دینا چاہتا ہے، اور بنیادی طور پہ اس حوالے سے 2011 CLC پیج 758 اور PLD 2011 لاہور ہائی کورٹ پیج 207 ڈبل بینچ نے اس حوالے سے نا وضاحت کی تھی، اور باقاعدہ انہوں نے کہا تھا کہ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ 1976 کے تحت جس طرح سے لوگوں کے تنازعات کو حل کیا جا سکتا ہے، CPC 1908 میں ایسے طریقہ کار ایک سول جج کو اپنانے چاہیے کہ جن سے دعویٰ جو ہے وہ سپیڈلی حل ہو سکے، لوگوں کے درمیان معاملات کو حل کیا جا سکے، نہ کہ انصاف کا جنازہ نکالا جائے۔ ہاں، اب ہم آرڈر 10 کے رول 2 کی طرف آتے ہیں۔ لیں صاحب، آرڈر 10 کا رول 2 جو ہے یہ ایک اہم رول ہے جو کہتا ہے کہ عدالت اب بیان کون سا، اکارڈنگ ٹو پلیڈنگز، ایڈمیشن کا یا ڈینائل کا، بیان قلم بند کرنے سے پہلے پارٹیز کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات متعلقہ کنسرن فریق سے پوچھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، فرسٹ ہیئرنگ میں جو بھی ایڈمیشن یا ڈینائل کرنا لکھنا ہے سول کورٹ نے اکارڈنگ ٹو دا پلیڈنگز آف دا پارٹیز، اس میں اگر کوئی پارٹی کوئی سوال پٹ کرتی ہے دوسری پارٹی سے پوچھنے کے لیے، تو عدالت پٹ کر سکتی ہے ان سوالات کو، اور تاکہ سوالات جو ہے وہ پوچھنے کا عدالت حق رکھتی ہے اور وہ پوچھ سکتی ہے۔ اس حوالے سے صاحب میں بات کرتا ہوں
آل انڈیا رپورٹر 1930 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 947، اور اسی بات کو ریوزٹ کیا گیا تھا 1996 CLC پیج 1758، 2007 CLC پیج 386 میں، اور اسی کو 2005 YLR پیج 355، 1996 CLC پیج 158، 1996 CLC پیج 758، 1981 پیج 243 ہے۔ اور اسی حوالے سے میں مزید آپ کو بتاؤں 2012 MLD پیج 643 جو ہے وہ اسی بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں صاحب، ہم تھوڑا سا آگے یعنی آرڈر 10 کے رول 3 کی طرف چلتے ہیں۔ آرڈر 10 رول 3 کہتا ہے کہ بیان جو بھی پارٹیز کا بیان یعنی ایڈمیشن کے حوالے سے یا ڈینائل کے حوالے سے، بیان کا خلاصہ جج خود لکھے گا اور اس کا خلاصہ لکھ کے نہ اپنی مثل کا حصہ بنا لے گا۔ یہ ہے آرڈر 10 رول 3 ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2007 CLC پیج 386 میں صاحب آپ کو ملے گی۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں سب سے امپورٹنٹ جو آرڈر 10 کا رول 4 ہے۔ آرڈر 10 رول 4 پتہ کیا کہتا ہے کہ اگر کسی فریق کا وکیل معقول وجوہات کی بنا پر عدالت میں حاضر نہ ہو سکے اور اپنا بیان قلم بند نہ کروا سکے تو عدالت ایسی صورت میں اس دعوے کو کسی آئندہ تاریخ تک ملتوی کر سکتی ہے تاکہ وہ فریق یا اس پارٹی کا وکیل اس تاریخ پر حاضر ہو کے بیان ریکارڈ کروا سکیں، اور اگر جو فریق ہے وہ اس تاریخ پر بغیر کسی معقول عذر کے حاضر نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، تو پھر عدالت سول کورٹ اس کے خلاف کوئی بھی مناسب حکم صادر کرنے کی مجاز ہے، کوئی بھی مناسب حکم۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن PLD 1986 لاہور ہائی کورٹ پیج 137 اور 1982 CLC پیج 2460، 1987 CLC پیج 2328، 2003 MLD پیج 1666 اور 2006 YLR پیج 1126 اور PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 363 اور PLD 1996 کراچی ہائی کورٹ پیج 423 اور 2000 UC پیج 237، 1984 CLC پیج 2220۔ اب اس بات پہ تھوڑا سا ہم کھل کے بات کر لیں نا، تو آرڈر 10 کا جو رول 4 ہے نا، اس کی کلاس 2 جو ہے جو کہتی ہے کہ اگر وہ حاضر نہیں ہوتی پارٹی یا اس کا وکیل حاضر نہیں ہو رہا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے اور معقول وجوہات نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پارٹی there is something wrong۔ اب اس رونگ کو کس طرح سے سدھا کیا گیا ہے قانون میں؟ تعزیری نوعیت کی کارروائی رکھی گئی ہے، پیونیٹیو ٹائپ آف پروسیڈنگز کا آغاز ہو جاتا ہے، اور قانون اس حوالے سے پتہ کیا کہتا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے، 1991 CMR پیج 2530 اس حوالے سے کہتی ہے کہ آرڈر 10 رول 4 سب رول یا کلاز آپ کہہ لیں 2 جو ہے وہ تعزیری نوعیت کی کارروائی ہے، پیونیٹیو نیچر کی کارروائی ہے، اور اس کی جب بھی انٹرپریٹیشن کرنی ہے نا وہ باضابطہ طور پر انٹرپریٹیشن کی جائے گی، کیونکہ صاحب تھوڑا سا معاملہ ہے، تھوڑا سا دیکھ کے چلیے گا۔ اس حوالے سے 1991 CMR پیج 2530، PLD 1991 سپریم کورٹ پیج 363، PLD 1996 کراچی ہائی کورٹ پیج 423 اور PLD 1997 سپریم کورٹ پیج 308، 1997 MLD پیج 1453 اور PLD 1997 لاہور ہائی کورٹ پیج 730 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ
اس بات سے جو ہے 1984 CLC پیج 2220 بھی اس حوالے سے ہمیں کچھ اچھے رولز جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے. لیں صاحب آرڈر 10 رول 1(1)(a) 2, 3 and 4 ایگزامینیشن آف پارٹیز بائی دا سول کوڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں بتانا چاہ رہی تھیں. اب ہم تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.